تحصیل فتح جنگ کے تمام اداروں کے ہیڈ آج یہاں پر تشریف فرما. مغفرت وہ ہے سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد فہیم کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الملک الحق لا الہ الا هو عند ربی انه لا يفلح الكافرون. اغفر وارحم. خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا، تیرے مقام کی سرحد کو چھوڑ سکا نہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جگہ جگہ نئے عنوان ہے سنا آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے. چند تشریف لائے. آپ کو کچھ گزارشات ہیں جو کچھ میری ذات سے وابستہ ہیں لیکن کچھ جنرلی. سب سے پہلے میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب والا نام غلط ہو جائے محکمہ مال میں تو لوگوں کو بہت زیادہ رسوا ہونا پڑتا ہے. اس کے پلیز آرڈر کر دیں کہ جناب ہمارے تحصیلدار صاحب اس کی سماعت کریں اور نام درستگی کے احکامات جاری فرمائیں. اسی طرح جناب والا اگر وراثت کا انتقال کروانا پڑ جائے تو یہ بھی اس کا جو اب پروسیجر چل رہا ہے وہ بڑا لینتھی ہے. اس کو بھی جناب اگر مختصر فرما دیں جو جناب کی گزارش ہوگی. باقی رہا جناب یہاں جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب موجود ہیں، یہ جس طریقے سے شہر کے خوبصورتی کے لیے اور علاقے کے لوگوں کے لیے مصروف عمل ہیں وہ آپ کے اور سب لوگوں کے سامنے ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ آپ ہی کی ٹیم کا ایک حصہ ہے. جناب ڈی پی او صاحب، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قبضہ گروپوں کا. یہاں زمینیں ہو گئی ہیں مہنگی اور کم ہو گئی ہیں. قبضہ گروپ یا اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ پریکٹس بڑے کھلے عام کر رہے ہیں. میں آپ کو بلکہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے تھانے کے جو فتح جنگ کے جو انچارج ہیں جناب عابد صاحب، اتوار والے دن میں ان کے یہاں حاضر ہوا تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ مقرر کی کرسی پہ خود وردی میں ملبوس مجھے ملے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا. میرا ایک مسئلہ تھا اس سے پہلے کہ کوئی اہلکار میرے ساتھ جاتا، ان کی وہاں بات کرنے پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ بھی جناب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ انہیں آپ شاباش دیں کہ آپ ہی کی ٹیم کا یہ حصہ ہیں. اسی طرح جناب والا آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ سب کو آرڈر کر دیں کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے ان کا کلا کما کرنے کے لیے یہ ہماری داد رسی کریں. شکریہ. نام کے ذکر کیا، یہ ابھی میرا خیال ہے آج کل کے جو سسٹم چل رہا ہے اے ڈی سی آر کے پاس اپلیکیشن جاتی ہے. بہرحال اس میں نے اے سی صاحب کو بھی کہہ دی ہے اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں اسپیڈ اپ کر لیں. نارملی میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن کے اندر ہم کر دیتے ہیں. جو وراثتی انتقالات ہیں وہ بھی اگین 15 سے 20 دن کا ٹائم ہے. پہلے اے سی صاحب ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ وائرس ورثہ اس کے ہیں، اس کے بعد اے ڈی سی آگے کورٹ میں جا کے فیصلہ دے دیتے ہیں. جی پی پی صاحب پر ہمارا اس پہ بالکل کوئی ایک ہی اسٹینس ہے کہ قبضہ کسی قسم کا بھی جو ناجائز ہے وہ غلط بات ہے. میں کل پرسوں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا کہ آئی جی صاحب نے اور سی پی صاحب لاہور نے بھی اسپیشلی میٹنگ بلائی ہے اس بارے میں کہ جی ہم کسی قسم کا قبضہ کسی بھی جگہ پہ پنجاب میں الاؤڈ نہیں ہے. وہی ہماری بھی پالیسی انشاءاللہ اگر کوئی ہے تو نشاندہی کریں. ناجائز قبضہ البتہ ہو، ایک ذاتی آپس میں ایک اختلاف ایک الگ بات ہے. سرکاری املاک پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو ضرور ہم خالی کریں گے. تھینک یو. زیادہ ہونے کی وجہ سے
یہ بہت زیادہ شکایت ہے. اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے کام کرنا ہے وہ ایک لیگل فریم ورک کے تحت ہی کرنا ہوتا ہے. عام طور پہ کزنس کا لینڈ ڈسپیوٹس ہے, والد نے ایک کو بیچی ہے زمین تو بیٹا ناراض ہے, بیٹے نے بیچ دی ہے تو والد ناراض ہے, پھر وراثتی انتقالات کے پرابلمز ہیں, پھر ڈیمارکیشن کے ایشوز ہیں, پھر سول کورٹس کے اسٹے آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ ریونیو میٹر میں ڈائریکٹ ہماری جورسڈکشن نہیں ہوتی, لیکن جو باٹم لائن ہے وہ میں آپ سب کو پوری ذمہ داری سے یقین دلاتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا قبضہ ہے, کوئی بندوق لے کے آ جائے اور آپ کو وہاں سے نکالے کسی بھی ایکسکیوز کے ساتھ. ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے, ہم ایسا ہونے نہیں دیتے. ہمارے پاس جو بھی اس طرح کے معاملات ہمارے نوٹس میں آتے ہیں, ایس کے نوٹس میں آتے ہیں, ایس جی پی اوز یہاں پہ موجود ہیں, اور میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ بعد میں ہمیں سن رہے ہیں, ایسا کوئی بھی معاملہ ہو آپ ہمارے نوٹس میں لیں, اور وہ ہم انشاءاللہ ود ان 1 day اس کو حل کر دیں گے اسی وقت. ابھی میرے آنے سے پہلے بھی ہم ایک ایشو دیکھ رہے تھے حسان میں, حسن عبدال کے ایریا میں ہے, اور وہ 4 سال پرانا. پھر پیمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اس میں آور ہینڈز آر ٹائڈ. کورٹس انوالو ہوتی ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں, پھر فیملی کے اپنے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, پھر اپنے جو لوکل آپ کے لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی, آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا معاملہ ہے. لیکن آؤٹ رائٹلی جس کو آپ بدماشی والا یا غیر قانونی قبضہ کہتے ہیں, اس کی ہمارے پاس بالکل گنجائش ہے. جو بھی معاملہ ہمارے نوٹس میں آتا ہے ہم اس پہ پورا ایکشن لیتے ہیں. اگر کوئی اسپیسیفک ایسا ایشو ہے آپ ابھی ہمیں بتا دیں, انشاءاللہ شام تک ود ان 3-4 hours ہم اس پہ رپورٹ اس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے, ہمیں فورم دیں, اس پہ ہم لیگل کاروائی کریں گے. وہ لوگ جب آتے ہیں تو وہ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں. آپ کہیں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی ابھی گزارش کرتا ہوں, میں اب سے آدھا گھنٹہ پہلے میری ایک زمین ہے یہاں 30 گجرا میں, بالکل سی پیک کے ساتھ ایڈ جوائنٹ, اس کے پیچھے ایک بندے نے زمین لی ہے. وہ بندہ چوڑ کا رہنے والا. اس نے مجھے کہا کہ مجھے رستہ چاہیے. میں نے کہا جی اس طرح رستے میں تو بات نہیں ہوتی, آپ آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیں گے. لیکن اس نے میری بات کو اگنور کیا, اور کسی بندے کے کہنے پر اس نے وہاں ٹریکٹر لگائے. میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں, اس نے رستہ بنا لیا. وہ جس طرح میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ ابھی اپلیکیشن لکھیں, بات نہ کریں, آپ ابھی اپلیکیشن لے کے ابھی ایس ایچ او کو دیں, اس کے بعد ایس ایچ او انشاءاللہ صاحب ابھی آپ کا پروگرام ہے, یہ چل رہا ہے, جب یہ ختم ہوگا تو میں ایس ایچ او صاحب سے مل لوں گا, بلکہ انشاءاللہ اور بھی ہائی لائٹ کروں گا. جی جی ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے علی انعام قمر صاحب کو, ڈی پی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں فتح جنگ آنے پہ. تو میرا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ علی انعام قمر صاحب نے یہاں پہ کچہری منعقد کی تھی, اس میں ہمیں 2-4 شہر کے حوالے سے پوائنٹ اجاگر کیے تھے. تو سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ تھا, گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کے ساتھ ایک تالاب تھا, وہاں پہ وہ کچھ عرصہ پہلے ڈاروا انڈیکیٹ ہوا, تو پہلی حکومت کے دور میں وہ ہم نے بند کروایا وہاں پہ. تو بعد میں سر ہم نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فتح جنگ گورنمنٹ ہائی اسکول کے بچوں کے لیے کوئی کھلا میدان نہیں ہے, تو وہ جگہ آپ حسب ضابطہ وہاں پہ چیک کر لیں. چیک کرنے کے بعد محکمہ ریونیو کے کوئی بندے جائیں وہاں پہ چیک اپ کریں, اور وہ گراؤنڈس جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کے بچوں کے لیے مختصر وہ جگہ جو ہے نا ان کے حوالے کر دی جائے. میری یہ ڈی سی صاحب سے یہ گزارش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ محکمہ اوقاف کی کچھ جگہ یہاں پہ پنڈی روڈ پہ جہاں پہ سیشن عدالت بنی ہوئی ہے سر, وہاں پہ موجود کاغذات میں ہوگی. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ جو قبرستان ہے ان کی جگہ ختم ہو چکی ہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ وہاں پہ بھی اگر کچھ جگہ قبرستان کے لیے مختص کر سکتے ہیں تو یہ میری گزارش رہے گی کہ آپ وہ جگہ جو ہے نا محکمہ اوقاف سے پراپر طریقے سے اگر کوئی حسب ضابطہ طریقہ کار بنتا ہے تو ان کے حوالے کی جائے. تیسری بات سر میرا پوائنٹ یہ تھا کہ 112 کے حوالے سے ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہاں پہ بلڈنگ بن گئی تھی, اور یہاں پہ اس ٹائم حکومت کے جانے کی وجہ سے, الیکشن کی پابندی کی وجہ سے عملہ نہ آ سکا. تو وہاں پہ گاڑیاں اور عملہ کا آنا بہت ہی ضروری ہے. آئے دن روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے 1122 کو پراپر طریقے سے فنکشنل کرنا
یہ شہر میں اس کی اشد ضرورت ہے. تیسری بات جو ہے سر، یہاں پہ جو بیرون یونین کونسل کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ چالان فارم اپنے جمع کراتے ہیں، تو اس کا آفس جو ہے نا وہ کھوڑ روڈ پہ لگایا گیا ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان بندوں کو وہاں سے شفٹ کر کے یہاں تحصیل کے ساتھ نزدیک ترین علاقے میں اے سی صاحب یہ آرڈر کریں، تاکہ لوگوں کو یہاں سے جانا پڑتا ہے، پھر رکشہ لے کے آنا پڑتا ہے، بعض بزرگ بندے ہوتے ہیں، تو پلیز ان کے لیے یہ سہولت جو ہے نا یہ بہت ہی ضروری ہے. تو آخری پوائنٹ سر جو میرا آپ سے ہے وہ لاری اڈے کے بارے میں، کہ بڑے طویل عرصے سے وہ لاری اڈا ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، وہ فنکشنل نہیں ہوا. تو میرا ارادہ یہ ہے، میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اگر 4 سٹاپ بنا دیں، کھوڑ روڈ پہ بنا دیں اور گوہاٹ روڈ پہ بنا دیں یا اٹک روڈ پہ بنا دیں، اس کا پیسہ جو جنریٹ ہو وہ ٹھیکے پہ دے دیا جائے وہ 4 سٹاپ، اور اس کا جو پیسہ جنریٹ ہو وہ پیسہ ٹی ایم اے کو ملنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے نا لاری اڈے کے بارے میں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی ایریز کو آباد کیا جائے. تو ڈی پی او صاحب سے آخری سوال یہ ہے سر کہ یہاں پہ یہ 6 تحصیلیں فتح جنگ ضلع اٹک کی، ایک اس کے ساتھ پنڈی گیب اور جنگ فتح جنگ چونکہ جنکشن ہے، تو لائسنس کے حوالے سے جو ٹریفک لائسنس بنتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو اٹک جانا پڑتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن کوئی ایسی ڈپلائمنٹ یہاں پہ کریں تاکہ پنڈی گیب کے لوگ اور جنگ کے لوگ جو ہے وہ بجائے اٹک جانے کے یہیں پہ جو ہے نا وہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ میرے پوائنٹ ہے. اور آخری بات سر یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کھلی کچہری لگائی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا کرائٹیریا آپ واضح کر کے جائیں کہ جن سائڈنگ کی اپلیکیشنیں آپ لیتے ہیں یا جو لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، بعد میں ایسا ذمہ دار یہاں پہ بندہ موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ لوگ ان سے اپروچ کر سکیں اور اپنی اپلیکیشن کا یا جو بھی انہوں نے شکایات درج کی ہے ان کو بتایا جائے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. اسکول میں پانی کے تالاب کا تالاب ابھی تو ختم ہو گیا، موقع پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. میں دیکھ لیتا اس سب سے بات ہوگی ایجوکیشنلی بیٹھے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر تو گراؤنڈ اس کی ملکیت کس کی ہے اور اسکول کو ہم دے سکتے ہیں اس کو اس حساب سے دیکھ کے ہم فالو اپ کر دیتے ہیں. جو گریو یارڈ قبرستان کی بات کی وہ جگہ جوڈیشری کی ہے، جو آپ نے کہا نا قبرستان، اس کی 4 دیواری اس نے بتایا ہوگی ہے، لیکن جگہ وہ جوڈیشری کی ان سے بات کرنی پڑے گی یا ان کو متبادل جگہ دیکھنی پڑے گی. نارملی جوڈیشری کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ قبرستان نہیں بن سکتا. تو آپ اگر کوئی متبادل جگہ ہے تو بتا دیں، اس حساب سے ڈسکس کر لیں، آپ وہاں قبرستان ایکسٹینڈ کر دیں گے. 1122 کا تقریباً کام ختم ہے، بلڈنگ تیار ہے، ان کی ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے. گاڑیاں اور کچھ بندوں کی بھرتی رہتی ہے، وہ ہو جائے تو ہم انشاءاللہ 1122 کی جگہ لگا دیں گے. لیکن یہ ٹراما سینٹر بھی بن رہا ہے آپ کا، جلدی انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہم کافی تک کور کر لیں گے. جو یونین کونسل دفتر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کھوڑ سے یہاں لانا چاہتے ہیں، ٹھیک اچھی سے جیسے کہ لوگوں کو یہاں تو سہولت ہوگی، لیکن ہم شور اس علاقے کے اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ اسی دفتر میں آتے ہوں. وہ چلان فارم وغیرہ یہیں پہ آ کے نا لوگوں کے لیے جو بندہ بیٹھا ہے اس کو ادھر نکلائے گا. اسی صاحب ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ یہ اپلیکیشن لکھ کے دے دیں، ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں کہ بندہ یہاں ایڈجسٹ کرنا ہے وہاں کرنا ہے. لیکن جنرلی میرا خیال ہے کہ ایک آفس اتنے سالوں سے چلتا ہے، صرف جو بندہ وہاں پہ بٹھائے گا. پہلے اس یونین کونسل 35 میں بندے بیٹھے تھے، لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ اپروچ ہو سکتی ہے. تو یہ میرے بات ہے. لاری اڈا بڑا چل رہا ہے، اس کا ٹھیکہ بھی ہو چکا ہے، 32 لاکھ کا ٹھیکہ بھی اس کا ہے، اور وہاں پہ لنگر کھانا بھی چلا رہے ہیں اب تو ہم لوگوں کے لیے، چلو غریب لوگ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں. تو اس میں ایسے مسئلہ نہیں ہے. لاری اڈے میں آپ کہہ رہے تھے اس کو بند پڑا یا وہ چل رہا ہے، چالو ہے اس پہ. تو باقی وہ ٹریفک کے والے سے آپ نے تھینک یو خالد صاحب، یہ بڑا اہم آپ نے تجویز دی ہے اور اٹ از ڈن. انشاءاللہ ہم آپ کو کنوے کر دیں گے کہ کس دن ہوگا. یہ بڑی جینون مسئلہ ہے، پنڈی گیپ سے فتح جنگ اور جنگ اور دور دراز کے علاقوں سے اٹک آنا اور ایک بڑی ہیزرڈ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جمعے یا ہفتے والے دن ایک دن ہم آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے. میں شیڈول دیکھ لوں کہ سینٹرلی کہاں پہ کتنے بجے ہوتا ہے، اسٹاف کو ہم نے ظاہر ڈپیوٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ یا جمعے والے دن یا سیٹرڈے کو ہم ایک دن جو ہے یہاں پہ ایس پی صاحب آپ ان سے ڈی ایس پی ٹریفک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں، میرا آفس اسٹاف اس کو نوٹیفائی کر دے گا. تو انشاءاللہ جمعے یا ہفتے والے دن ایک دن ہم مختص کر دیں گے. تو ان 3 تحصیلوں کے جو ٹریفک لائسنس ہیں ان کا سارا پروسیس ہم یہاں پہ کر دیں گے.
اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے نوٹس لینے والی، ہم ذمہ دار لوگ ہیں. آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں. ہمارا آفس اسٹاف، میرا پی ایس او، میرا ریڈر، تمام ایس ایچ اوز، آئی اوز، ایس ڈی پی اوز جہاں پہ موجود ہیں، جو بھی آپ بتاتے ہیں ان کا نام اور فون نمبر بھی لکھ لیتے ہیں. اس کا پراپر یہ نوٹس اور منٹس بنتے ہیں. اس کا ہم پراپر پھر فالو اپ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم گئے تھے اور جس شخص نے جو کام بتایا ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تاکہ ہم اگلی دفعہ جب آپ کے پاس ہیں تو ہم پھر آپ کے سامنے آنکھیں جھکا کے نہ بیٹھوں گا کہ آپ کو بتا سکیں جو لاسٹ ٹائم آپ نے ایشو بتایا تھا وہ ہم نے کر دیا. تو آپ کھل کے بات کریں اور جو بھی ایشو ہو جنرلی کلیکٹیو ہو یا انڈیویجول لیول کو ہو تو آپ کھل کے ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کا پراپر فالو اپ کریں گے. اور یہ لائسنس والا تھینک یو ویری مچ، آپ نے ایک اچھا ایشو ریز کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ چیز ہو جائے گی. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا بحیثیت سٹیزن آفت جنگ خصوصاً ہمارے ایس ایچ او صاحب کو، تو جب سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں تو جرائم کی شرح میں واضح کمی دیکھنے کو ملی ہے. تو میں بحیثیت ایک نوجوان ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، اور وہ بہت ہی احسن طریقے سے منشیات فروشوں کے خلاف عوام کے جان مال عزت کی جو حفاظت ہے تو اس پر وہ بہت ایکشن لے رہے ہیں اور ہمارے لیے قابل تحسین ہے. ابھی جو میرا ایک ہی پوائنٹ ہے وہ بہت اہم پوائنٹ ہے میری نظر میں، اور یہ مفاد عامہ کا کام ہے. دیکھیں کچھ لوگ صحافیوں میں کالی بھیڑے ہیں. یہ اے سی صاحب کی جو ٹیم ہے جہاں تو تحصیل میں کام کرتی ہے، اس میں ہے، ریونیو میں ہے، آپ تھانے کچہری جہاں بھی چلے جائیں ٹاؤٹزم کی ایک نئی نسل جو ہے وہ پروان چل رہی ہے. بات ہے میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ریونیو میں زمین کا فرض لینے جائیں تو پچھلے دروازے سے کچھ مخصوص لوگ، آپ آج کی ویڈیو کلپس چیک کر لیں، مہینہ پہلے کی چیک کر لیں، 6 مہینے کی کر لیں، سالوں کی کر لیں، وہی مخصوص لوگ کیمروں کی ریکارڈ کیسا ہے، تھانے کے کیمرے چیک کر لیں، وہی مخصوص لوگ تھانے میں جاتے ہیں، وہی مخصوص لوگ آپ کے باپٹا میں جاتے ہیں. وہ منظور نظر ہیں افسران کے، اور غریبوں کے جو 80 سال کی عمر کا جو بوڑھا شخص ہے اس کو وہ وائلیٹ کر کے اس سے ڈبل ٹرپل چارجز وصول کر کے اس کا کام کرواتے ہیں اور ساتھ میں دندناتے ہیں. میرا اپنا واقعہ ہوا ہے ریونیو دفتر میں. اس نے کہا آپ نے جو کچھ کرنا ہے، میں ایک نوجوان تھا، میں نے اس کو گریبان سے پکڑا ہے، میں نے کہا آپ کو اسی صاحب کہہ رہے ہیں FIR کریں. یہ مخصوص لوگ ہیں سر، ٹاؤٹزم صحافت کی شکل میں سیاسی پارٹیوں کا لیبل لگا کر، اپنے محکموں کا لیبل لگا کر، سفید پوشی اور چادر کی آڑ میں سفید کپڑوں کا استعمال کرتے ہوئے اے سی صاحب کی بالکل آپ کے یہ رائٹ اور لیفٹ، اور ان میں سے کئی لوگ جہاں موجود ہیں، میں ببنگال کہہ رہا ہوں، یہ 70 سال 80 سال عورتوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں. سر پلیز یہ ٹاؤٹزم کے خاتمے کے لیے آپ ہر ادارے میں ڈی سی او صاحب اور ڈی پی او صاحب وہاں پر ایک چٹ ایک پینافلیکس آویزہ کریں جس میں ان کے خلاف نیچے نمبر لکھا ہو تاکہ وہ بندہ جو ان کو تھریٹ کر رہا ہو وہ اسے کال کرے اور اس کے خلاف موقع میں کارروائی ہو، بجائے اس کی کارروائی ہونے کے ہمیں FIR کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ ڈی سی صاحب ٹاؤٹزم فتح جنگ میں پنپ رہا ہے. کسی بھی محکمے میں جائیں تو پلیز آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں اور وہاں یہ آویزہ ہو بورڈ، تاکہ ہم بجائے اے سی صاحب کے یہاں آنے کے، بجائے ایس ایچ او صاحب کے جانے کے، ہم وہاں سے کال کریں اور وہاں ہماری داد رسائی ہو. بہت شکریہ. ٹوکن کو فالو نہیں کرتے، سیکوینس کو فالو نہیں کرتے، ادھر گھس جاتے ہیں، خاص کر شام کا ٹائم ہوتا ہے. پرسوں چوتھ میں منسٹر صاحب آئے بھی تھے، ہم نے ایک سرپرائز وزٹ کیا تھا اور ہمیں کچھ اس طرح کے لوگ نظر بھی آئے تھے جن کو بعد میں بھاگ گئے تھے وہاں سے. تو آپ کی بات نوٹڈ ہے انشاءاللہ. اسی طرح ایک بورڈ لگوا دیں وہاں پہ، اس پہ آپ اپنا نمبر ADCR صاحب کا نمبر لکھوا دیں کہ جی جس کو شکایت ہو فوراً ہمیں ڈائریکٹ کال کریں. اور اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں بے شک آپ کسی وقت میرے آفس آ کے یا اس وقت ہمیں مطلب سیدھا راز میں بتا دیں، ان کے خلاف ایکشن کریں گے، ان کو ڈکلیئر کر دیں گے، ڈاؤٹس ان کو اندر ان کی داخلے پہ پابندی لگا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھینک یو. تحصیل کے تینوں تھانوں میں آپ اپنے آفس میں بھی ایس ڈی پی او کا نمبر، ایس ایچ او کا نمبر اور ڈی پی او آفس کے انچارج کمپلینٹ سینٹر نمبر، ٹھیک ہے، اور میرے آفس کا نمبر. آپ کو کوئی بھی آپ کو بلیک میل کرنا چاہے یا بعض کا پروسیس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس طرح کے فراڈی لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ آپ بلا رکاوٹ آپ کا جو جائز رکھیں. یو ناٹ اپلیکینٹ، یہ آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کو پوری سروسز دیں جو آپ کے رائٹس کے مطابق ہوں.
اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی چینلز کے. تو آپ یہ تھانے کچہریاں چوکیاں یہ سارے آپ کے لیے ہیں. تو ایسے لوگ اگر کہیں پہ موجود ہیں تو ایجوکیشن آپ ان کو بگائیں ان سے. تھانوں میں چوکیوں میں اور آفیسز میں ایسے لوگ نہ ہوں. اگر کوئی ہیں تو ان پہ پرچے آپ لیگل کاروائی کریں. جنہوں نے یہ کہا ہے آپ ہمیں ایس پی او صاحب سے اور ایس ایچ او صاحبان سے مل لیجیے گا. اے سی صاحب سے آپ اس حوالے سے نام بتائیں ان کو. we will oust them. We will kick them out. Thank you, sir. جناب ڈی پی او صاحب, جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب, جناب ڈی ایس پی صاحب, آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیں سنا ہے. میں تجویز کامن ہی ہیں جو آ رہی ہیں. صرف ایک منٹ لوں گا میں ڈی پی او صاحب کا. سر قبضہ واقعی بہت بڑا ایشو ہے. نہ صرف سرکاری پراپرٹی, لوگوں کی نجی زمینوں پر بھی, لوگوں کے گھروں پر بھی. اور لوگ انصاف کے لیے دھکے کھاتے ہیں, مارے پھرتے ہیں. بطور صحافی میں شرمندہ ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہو پا رہا. اس کے ساتھ ایک اپنی شکایت. علی انان قمر صاحب بڑے مہربان ہیں. سر میرے تایا جی کی زمین, یہاں ایک پٹواری تھے اسف صاحب اور ایک تحصیلدار تھے راجہ, انہوں نے ملی بھگت کر کے ان کی وفات کے 15 سال بعد جیلی انتقال کے ذریعے منتقل کر دی. اس سے پہلے کا بھی ایک ایشو تھا سر. مجھے اپنی زمین واپس لینے کے لیے 5-6 ماہ لگے سر. ایک لمبا لینتھی پروسیس ہے. یہ تمام شواہد موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ معاملہ اے سی صاحب کو دیں. مجھے ان کے انصاف پر مکمل یقین ہے. جناب تمام افسران, خصوصاً افسان بالا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ کھلی کچہری لائی ہے. اور جناب میری تجویز ہے کہ اس کو پہلے بھی کئی بار ہونی رہی کہ ایک جناب مکمل پروسیجر کیا جائے. ہر مہینے کم از کم ایک کھلی کچہری اوپن کی دی جائے. دوسرا جناب جس ٹائم میں میری تجویز ہے, کیونکہ میں پہلے موجود رہا کہ لوگ اپنے مسائل ذاتی استعمال کروں, چونکہ تجویز ہے تو تجویز یہ ہے جناب کہ جس ٹائم جدو بھی کھلی کچہری نہ پروگرام بنایا گے کم از کم 4 دن پہلے 3 دن پہلے اصا اس آگاہ کی تمہیں اخبار سے آئے. آج دی جناب جب کھلی کچہری ہے یہ سانو کل اطلاع ملی ہے. جدو پہلے اطلاع ملی تو بڑی مزے کی گل ہے وہ شہر کا اولیاء ہی نہیں لکھا سی کہ شہر کہڑا ہے. اصل مختلف جگہ تو پتہ کیا بھائی شہر کہڑا فتح جنگ ہوئی. ٹھیک جی جناب. تو اس کا نتیجہ جناب نے سامنے کہ آدمی بہت تھوڑے اب کے لوگوں نے مسائل بڑے زیادہ ہونے. اصلی خواہش ہے کہ جناب جی کھلی کچہری ہوئے یہ اوپن ہوئے اور اسی اطلاع پہلے ہونی چاہیے. تو میں اپنا تعارف نہیں کرا سکے. جناب میرا ملک ممتاز نام ہے, ان میں تاجران سرفرستی اعلیٰ ہوں. تو میں اپنی تاجر راجین جناب تو خوش آمدید کہنا اور مکمل تعاون یقین دلانا. دوسری چیز جناب یہ کہ میرے بھائی پہلے فرمایا ہے کہ بہرحال ایک چیز رپیٹ نہ کی جائے, لیکن حضور تعریف وہی ہونی جی ہر زبان پہ ہوئے. خصوصاً میں اپنی پولیس انتظامیہ نہیں, کیونکہ اسی شکایت تو بڑی کھلی دلی نہ کرنے ہیں, لیکن یہ تعریف ہونی اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جانا ہے. سر ساری کو پہلے عابد منیر صاحب رہن, بہت ہی اچھا کردار ہے ماشاء اللہ. میرا خیال ہے وہ سنہری حروف نہ لکھا جانا چاہیے. اصل بھی بڑا وقت ہوا ایسے چونا 12.5 ہفتے رہن, لیکن انہوں نے بہت اچھا وقت دیا. اگر جدو انہوں تبادلہ ہوا تو اسی بڑے ڈرے ہوئے, پتہ نہیں کیسے اب سب تشریف لے آسوں. تو جناب ماشاء اللہ عابد قریشی صاحب تشریف لے آئے, اسی انہوں بھی بہت ہی اچھا پایا. اور ان جناب جو سب تو بڑی تعریف, میرے خیال میں سب تو بڑی تعریف سر, میں پتہ نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا یا غلط کہہ رہا ہوں, کہ انہاں جدو بھی اسی گئے تھانے گئے انہاں سامنے والے کمرے بالکل اوپن کمرے پایا. اور یہ عموماً آنے والے جڑے سالین نے انہوں نے خود ڈیل کرنے, اور میں سمجھنا کہ اس میں ادھے جرم خود بخود ختم ہو گئے. اس جناب اللہ سے امید کرنے کہ انشاءاللہ یہ اپنی کاروائی جڑی اچھی رکھیں اور افسران بالاتی بھی اچھی امید رکھیں, کیونکہ یہ جناب تاری ٹیم نے ایک حصہ ہے. اسی جدو ان جناب کوئی غلط ہونی تھی اسی شکایت کر دینے, تو جب اچھی ہونی چاہیے تو اصل تعریف بھی تو کرنی چاہیے. ایک گزر میری آخری ایک پیچھے گزارش کرنا چاہنا کہ پچھلی بار ایک لاہور تو ٹیم آئی سی, اس اے سی صاحب موجود ہے. تو ایک میں گزارش کی تھی, انہوں نے میری ٹیم میری کل بڑا ویلکم کیتا ہے, شیئر کیتا ہے کہ ٹھیک ہے گل باقی حضور اتنے ایک معاملہ ہے بھی اصل ایک محکمہ پہاڑ والا اٹامک, تو یہ ایک محکمہ ہمارے بہت قابل احترام ہے. اصل دل بھی بہت بڑی عزت ہے اس محکمے میں, لیکن ایک مسئلہ سارے اس جگہ نا جناب نے میں دوباری گزارش کر رہا کہ اتنے انہیں کچھ حد آپ نے مقررہ کی ہے. جیسے حضور 7-10 لوگوں کی قیمتیں ایک ٹائم زمینہ کروڑا چ ہو گیا, لکھن نہیں کروڑا چلی گئی. تو اس نے حد مقررہ نہیں کی تھی کہ اتنے صرف بورڈ لکھے گیا
अटक रोड से साल लिखा कि फतेह जंग 3 किलोमीटर तो अगे कोई तामीर ना करे। पिंडी रोड वाले पास लिखा जी 5 किलोमीटर ले कौन करे, लेकिन सही हाथ मुकर्रर नहीं है। लोगों ने कीमती जिसे अगर उठे वो जनाब लोग कब्जा न करें तो उनका नुकसान हो जाना, ते अगर वो जनाब छोड़ देने कब्जा ग्रुप न दे कब्जे कर देने। लिहाजा जनाब मेरी गुजारिश है कि अटामो के लिए अपनी जगह वे उस हिसाब कोई बाउंड्री लावे, लोगों को पता हो कि केड़ी जगह तक इंदियाज बंदी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे खुली क्लियरी है। आई होप सारे सुनते जुल्फी साहब भी आएंगे, हम डीपीओ डीसीओ भी होंगे और एक साहब भी होंगे, दोबारा बैठेंगे और मेरा ख्याल 4 दिन तो आपके पूरे होंगे। और दूसरी बात एसपीडी वाली बात है, उस पर मीटिंग हो चुकी है एसी साहब के साथ। वैसे आपकी बात ठीक है कि उसके साथ उधर का उनके फर्क है हमारे फर्क है, उस पर मीटिंग कर रहे हैं। एक मीटिंग मैं भी अपने पास से बुला लूंगा और जो बाउंड्रियाँ जो निशान लग रहे हैं उनको सही लगाते हैं, प्रॉपर करके। बहुत शुक्रिया। उस वक्त कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, मैनुअल इंतकाल 1258 दर्ज करवाया, वो पास हो गया। जब ये रिप्लेस हुआ उधर कंप्यूटर में गया तो वो जो पहले वाला मालिक था, हमने 51 कनाल जमीन ली, तो उसमें से 40 कनाल उन्होंने बेच दी, 11 कनाल मेरे नाम पर बकाया छोड़ दी। इंतकाल एक ही था 51 कनाल का, लेकिन 40 कनाल उन्होंने बेच दी। उसके बाद मैंने उनके साथ बात किया कि आपने ये गलत गैर कानूनी काम किया, हम ये करेंगे। तो उसने ऐसे किया कि वो जो ADLR उस वक्त था उसको उसने गुजरावाला या गुजरात से लाया, उसका थंब लगवा के उसने मेरी 11 उड़ा दी और 40 को बहाल कर दिया। तो ये सर मेरी गुजारिश है कि जो मैनुअल इंतकाल है, ये तो महकमा माल के रूल के तहत जो पहले इंतकाल होता है वो ही ओके होता है, जो बाद में होते हैं वो तो इलीगल होते हैं। तो मैंने 4 साल हो गए और इससे पहले भी एसी साहब फतेह जंग जो पश्तून थे वो उधर डोराल में गए, तो मैंने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने कंप्यूटर वालों को बताया कि इसका काम दुरुस्त करें। उन्होंने कोई दुरुस्त नहीं किया। ये सर कैसे हो सकता है कि एक इंतकाल 51 कनाल का है और 40 बहाल कर देते हैं, 11 उड़ा देते हैं, 11 छोड़ देते हैं, 40 उड़ा देते हैं। ये क्या मजाक है? ये हमें बताया जाए कि इसमें असल क्या प्रॉब्लम है। ये कहते हैं ये थंब लगाने वाला था वो चला गया। आपका केस कहाँ पे है? दरखास्त किसके पास है? दरखास्त नहीं सर, मैंने उनके ADLR को जो है ना उसके पास भी गया हूँ, अलदत्ता साहब थे जो इंचार्ज है उनके पास भी गया। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं इसमें कर सकते। नहीं, आप इस तरह करें ना, कुछ आपके कागज डॉक्यूमेंट्स तो होंगे आपका केस। उसके बाद मेरी सर एक और भी अर्ज, तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि अफसराने बाला उधर कोलियार गांव का विजिट करके आए। सर मेरी गुजारिश ये है कि आपने रास्ते में जाते हुए देखा था कि हमारे रोड की क्या हालत है। उसके बाद दूसरी मेरी सारी ये गुजारिश है कि जिस काम के लिए आप गए थे, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि उसको लीगल तौर पर चेक किया जाए, ना कि उसको सियासी बुनियादों पर चेक किया जाए। क्यों कि केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, फार्म इधर जमींदारों के पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जंगलात वाले फार्म पड़े हुए हैं जमींदारों के, गरीब लोगों के। ये जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी गरीबों के लिए, ना कि ये जमीन एक्वायर की थी कि जंगलात को दे देंगे। अगर मीन असलम साहब ने कहीं दरख्त लगवाने और बहुत उधर 1700 एकड़ है उसमें कोई जंगल नहीं लगा रहे हैं, इधर ज्यादा बेहतर। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, इसको लीग जी ये जमीन पंजाब गवर्नमेंट की है और उसका केस भी नहीं मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि जंगलात वालों के अंडर में किया जाए। जब लेकिन आपकी रिक्वेस्ट अपनी जगह सुन ली हमने, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी का और अपनी जगह का तहफ़्फ़ुज़ तो करना। नहीं ये सही है। मेहरबानी और फरमा दें कि अमला पूरा हो जाए जी, ताकि ना इनके खिलाफ कोई शिकायत करे और ना ही उनका लोगों का टाइम ज़ाया हो। ये मेहरबानी फरमाइएगा जी। 17 की होती है तो इशू है, लेकिन एडजस्टमेंट हमने की। अभी ऐसा बता रहे हैं कि दिन भी फिक्स कर दें कि वो किन किन दिनों पे वो बंदा या ADLR सब यहाँ होंगे, बाकी अटक से शेयर करेंगे ताकि लोगों का काम चला। ये तो करते भी हैं।
कमजोर आदमी को जो मजबूत आदमी थे ना वो तबाह करते थे, उसकी बीवियां छीन लेते थे, उसकी जायदाद छीन लेते थे। अभी फतेह जंग तहसील में यही हाल हो गया है कि मेरी ज़मीन, मैं जाफर का रहने वाला हूँ, मेरी ज़मीन पे ये कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है, उसमें उनका एक मतलब भी नहीं है, लेकिन मेरी कोई इमदाद नहीं की जा रही। और जो रिपोर्टें दे जा रही है महकमा माल की तरफ से, 3 रिपोर्टें दी हैं, उन 3 ही आपस में मैच नहीं कर रही और मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। और 2 महीने 21 दिन हो गए, अभी तक रिपोर्ट थाने में नहीं भेजी जा रही। तो मैं आपसे मदद की अपील करता हूँ। हुकूमत नहीं बनेगी तो जो जालिम लोग हैं वो हमारे तो खा जाएंगे। मेरी जमीन पर कब्जा किया गया जुल्माना तौर पर और मेरी कोई मदद नहीं की, आपने भी नहीं की। डीसी साहब को भी मैं पूरा दिन बैठा रहा, एक दिन एसी साहब के इंतजार में, लेकिन इन्होंने भी कोई मेरी मदद नहीं की। तो क्या है ये, हम लोग मर जाए फिर क्या, खुद जाके तो हम कब्जा ले तो हमारी अगर मौत हो गई या उनकी हो गई तो आप जिम्मेदार होंगे। मेरे जनाब अली, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको 2 लफ्ज में से मेरी 10 एप्लीकेशन आपने वापस की है, मैं थाने ने वापस किया। उन्होंने लिखा है कि जी हमने उसकी रिपोर्ट आने पर हम काम करेंगे। जी आईजी को भी रिपोर्ट वापस की है, आपको भी वापस की है, आरपीओ को भी वापस की है, लेकिन उसका क्या हाल है, कोई हमें हाल तो बताया जाए ना जी कि हम क्या करें। महकमा माल की रिपोर्टें दी हैं, 3 भी मैच नहीं करती और मैं दे सकता हूँ आपको कि ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, ये कब्जा माफिया की सपोर्ट कर रहे हैं। अपना है ना, वो कोऑपरेट नहीं करता तो वो क्या करेंगे। ये मेरी रिपोर्ट वो तो सुन लेते हैं, मार्क कर देते हैं मातहत को, और मातहत जो है ना सुनता नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो आपकी जो पुलिस की कार्रवाई होगी वो महकमा माल की रिपोर्ट की रोशनी में हो तो सर होगी, लेकिन कब होगी। 2.5 महीने हो गए मेरी जमीन पे कब्जा किया, 4 कनाल पे उसमें कोई हिस्सा नहीं है उन लोगों का और उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो मेरा ये महकमे क्या हमें मदद करेंगे, तो क्या आप लोग करेंगे या जंगल का कानून है हम तो खुद अपनी पावर से करें और मर जाए। आप जितना भी जज्बात से कहेंगे, लेकिन नहीं जज्बात जी, इनको 4 लफ्जों में इन्होंने वापस कर दिया है ना। ये महकमा माल का भी है, लेकिन रिपोर्ट 2 महीने 21 दिन में 3 रिपोर्टें बनी है, तीनों गलत बनी है और कब्जा माफिया के फेवर में किए हैं। मैंने बहुत अरसे से, जबरदस्त अरसे से आज तक मैंने सब्र किया है कि मेरी जायदाद, ये बात पैनिक में नहीं है, मजाक के उड़ाने या ये चीजें गरीबों के साथ मजाक उठती रहती है, मैं जानता हूँ इस बात को और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने दरखास्तें दी है, मेरी जायदाद है जो खरीद मेरे दादा परदादा ने कहीं अंग्रेज के दौर में खरीदी है। मैंने इनको बताया मेरी दरखास्त जो है इसको आप 900 सदी ईस्वी 9 जो थी उसमें ले जाएं बेशक, लेकिन मेरी वो रिकॉर्ड मिलना चाहिए। साहब किसी ने नहीं सुना अभी तक। डीसी ये आते हैं, एसी साहब आते हैं, बस महीना 2 महीने 3 महीने गुजारा चला गया, पटवारी मुझे घसीट रहा है जैसे कुत्ते को घसीटते हैं। ये मैं सच बता रहा हूं, मैं किसी से वो डर मुझे नहीं है कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत है। हमें वो हक चाहिए जो हमारे असल में है। मैंने पटवारियों को बार बार रोकता हूँ, एसी साहब को मैंने एक दफा बताया भी है कि साहब ये मेरे साथ बदमाशी हो रही है। अभी वो एसी साहब मेरा ख्याल है अभी तक मौजूद है। ये भी मैं नहीं कह सकता, हो सकता है बदल गए हूँ, मैं हर वक्त इनके साथ नहीं होता। अब मैंने लिख कर दरखास्तें भी दी है, जमा बंदियां इन्होंने मुझे कहा अटक में 20 साल मुझे चला रहे हैं अटक का कि जी ये चीज लेकर आओ, ये चीज लेकर आओ। पटवारी कहता है वो यार इधर से तलाश करो, कहता नहीं नहीं ये इंडिया में होगा। ये मजाक नहीं तो साहब क्या चीज है, सीधी सी बात है। जो चीज मेरी मिल गई है ना, चलो वो अंग्रेज वाला छोड़ दो, दादी का खरीद छोड़ दो, जो मौजूद टाइम पर मिल गया है वो उसका तो मुझे मिलना चाहिए ना। अब साहब ये बेइंसाफी आज भी मुझे, मैं आपको बताता हूँ मेरा पटवारी इधर होगा, होगा, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, मेरे साथ मजाक हो रहा। मुझे ये भी कहा गया हम तुम्हें मार देंगे, हम
हम तुम्हें खाने के आगे चढ़ा देंगे। मैंने बोले जिसके आगे मर्जी है चढ़ाओ, जायदाद मेरी निकालो। बाबा जी आपकी एक मिनट जी, किधर से बोल रहे हैं? तो अदलिया वाले को भाई तुम किस लिए है? अदलिया वाले दादाजी की जो जमीन है, कितनी जमीन है, कितनी मलकियत है? 65,000 है सर, 65,000। 65,000? जी जी 65,000 कनाल खरीद गया मैंने, हदूद पता। ठीक है, किस गांव की बात कर रहे हैं? मैं गढ़ी का रहने वाला हूँ, वो ढोक नेक मोहम्मद है, जहाँ वो रहशी थे उधर से खरीद। आपकी मेरी बात सुनिए ना, आपकी बात नहीं, टाइम नहीं है, कल आप मेरे पास अटक आ जाए, ठीक है? मैं देख लेता हूँ, आपको कोई रोके तो मैं आपसे सीधा मेरे ऑफिस के अंदर एंटर हो जाइएगा, हम आपकी बात भी सुन लेंगे, अगर पटवारी का कसूर निकला तो उसको फिक्स करेंगे, फिक्र ना करें। पटवारी को मैं किस उन्हें छोड़े जरी सलाह जिस तरह इसका केस लग्या सुप्रीम कोर्ट जनाब में नकल साहब नू दे दी थी, ते असी जनाब गरीब आदमी हैं, रकबे का तयन करा के रकबा जिस मुजाहरे को है उसी नू दिता वेंजे, उसी की जवाबदारी भी दिता वेंजे कि भाई इससे नुकसान होया तो तू जिम्मेवार हो से, लेकिन रकबे का पहले तयन करा के जनाब ते एक गरीब लोग जनाब ना भेड़ बकरियां ना गुजारा इन्हों का अपना 7,000 कना रकबा 7,000 कना रकबा अगर गौरमेंट नू दिता गया तो इन्होंने कोई शह नहीं बचनी, लोग भूखे मर सन जनाब। तो मेरी रिक्वेस्ट है जनाब रकबे का तयन करा के तो रकबा जेड़े जेड़े बंदे इस रकबे ते पेरे दा तो तू काबज हैं उन्होंने हवाले किए वेंजे और उन्हें कड़ी जबान नाल कहा जाए कि नहीं भाई अगर नुकसान होया तो तुसीं जिम्मेवार हो इस चीज दे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब गरीब लोग इन्हां नाल ज्यादती ना होवे जनाब, बहुत मेहरबानी। मसाइल सामने आ रहे हैं, वो बशीर साहब ने बात की टाउट माफिया की, तो बिल्कुल इसमें इसकी हम तायीद करते हैं। नॉर्मली शिकायत हैं टाउट माफिया की हर डिपार्टमेंट में। उसके अलावा कब्जा ग्रुप एक्टिव है जी, वो भी, और दूसरा महकमा माल में इस्टाम की खास तौर पर बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो 50 वाला 450 या 500 रुपये में मिलता है। और दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन मवेशी चोरियों की वारदातें रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं, उसका सदेबाब नहीं हो रहा। तो बहुत ज़्यादा लोग, ज़मींदार लोग इससे जो परेशान भी हैं, उसके हवाले से भी जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि मवेशी चोरी की वारदातों को रोका जाए। और हमारी गवर्नमेंट में एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि करप्शन, तो इसके लिए कोई वादा हिकमत अमली बनाई जाए। अच्छे लोग मौजूद हैं, महकमों में काम कर रहे हैं, लेकिन काली भेड़ें भी मौजूद हैं जो हमारी हुकूमत की जो है बदनामी का बायस बन रही हैं। करप्शन पे जो है हमारा वो उस तरह से कोई ऐसा स्टांस होना चाहिए कि हम इस पर काबू पा सकें, जल्दी एक्शन हो, ताकि करप्ट माफिया को जो है वो हम जो है ना निकाल बाहर करें। थैंक यू। एक मवेशी है एक घर में, दूसरा दूसरे घर में, अब हर घर के बाहर पुलिस का एहलकार या मोबाइल तो नहीं होता, हम गैंग्स को अरेस्ट करते रहते हैं। 3-4 आपकी मवेशी चोरियों की पूरे थाना फतेहजंग की हदूद में पिछले 1 महीने में हुई हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उसमें हमने गैंग भी पकड़ा है चौंतरा से, उसकी रिकवरी भी हो गई है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा ये मवेशी चोरी जो है एयरपोर्ट में भी हुई है, उधर भी ये DSP साहब मुझे बता रहे हैं वो वाला गैंग भी पकड़ा गया, और इंशाल्लाह वो भी रिकवर करेंगे। तो अगर कोई ऐसी मवेशी चोरी की कोई वकूआ हुआ है जो अनरिपोर्टेड है, आप फौरी तौर पे रिपोर्ट करें, हम फौरी FIR करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी गाय भैंस, आपकी जानवरों की हिफाजत करना, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम आपको ढूंढ के देंगे। बहुत शुक्रिया। तो फतेहजंग ओवरऑल डिस्पाइट द फैक्ट कि ये पिंडी, इस्लामाबाद और गुवाहाट रोड पे वाक़ है, GT रोड, CPAC, मोटरवेज के आसपास गुजरता है, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, ज़मीनों की कीमतें ज़्यादा हुई हैं, बेतहाशा ट्रैफिक है, लेकिन इट्स अ लो क्राइम एरिया। उसमें हम आपसे दाद तो नहीं चाहते, लेकिन आपसे दुआ ज़रूर चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी ना। बहुत शुक्रिया। उनके 10 दिन में वापस ना आने पे हम पे एतमाद ना उठाएं, हम आपके खिदमतगार हैं, आपके लिए चौकीदारी करते हैं, आपके लिए वर्दी पहनी है, और 3-4 पहलों की भी पहले जिनकी चोरियाँ हुई हैं वो भी हमने रिकवर की हैं, आपकी भी इंशाल्लाह करेंगे। आपकी अप्रोच बिल्कुल है, आपको मिलने के लिए DPO और DC खुद आए हुए हैं, वो तो उनके पास गए हैं DSP पे, हम आपके पास खुद आए हुए हैं, और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ आप केसेस मवेशी चोरी ज़ाहिर है मुआशरा कब्रिस्तान नहीं होता कि वहाँ चोर चकार ना हो, हर जगह चोरियाँ होती हैं, और हमें टाइम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है आपके जो मवेशी चोरी की रिकवरी नहीं हुई। एक केस रह गया जिसकी रिकवरी नहीं हुई,
3 वारदातें हुई जisमें 2 की हो गई हैं, 2 की हो गई है सर, 2 की हो आपका गई भी है। हो जाएगा मेरे भाई, आप हम पे इतनी सख्त बातें हमारे साथ ना करें, हम इंशाल्लाह आपको ढूंढ के देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं सर, हमें आप पे फख्र है, क्योंकि हम तो ये कोशिश करते हैं कि पुलिस हमारे लिए बहुत काम हम इंतजाम है, इंशाल्लाह, लेकिन ये हमारी जब जिम्मेदारी है सब मेरे भाई, आप हम पे इत्मीद रखें और हम इसलिए आपके पास आए हैं कि इस तरह की ये अच्छी बात है कि ऐसे मामला सामने आ जाते हैं। बाज़ का ऑफिस में आने में ज़ाहिर है बहुत सारा किराया लगता है, जिसकी 2-3 पैसे हैं, एक आध गए हो तो उसका तो किराए पे हज़ारों रुपए लग जाते हैं। आप मेरे PSO का नंबर लिख लें, आपको जब भी लग रहा हो कि मकामी पुलिस, SDPO साहब, SHO साहब आपसे ताउन नहीं कर रहे, जस्ट गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल करें, मैं खुद आपसे। इन्होंने तो ताउन किया है सर, ये रावलपिंडी तक ले गए, लेकिन रावलपिंडी वाली पुलिस ताउन नहीं। बस वो हम इंशाल्लाह, वो हमारी जिम्मेदारी है, आगे हम मतलब आप हम तक आ गए, आप भी कहीं पे ना जाएं, आपका मामला हम हल करेंगे। आप रावलपिंडी पुलिस के साथ बात करना वो हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी मेहरबानी सर। खराब है, हर तरफ बू और तमाशा बना हुआ है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, एक। और दूसरा महकमा माल में जो कागजात लोग लेकर जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिले होती है। इसमें मैं अपनी एक मिसाल पेश कर रहा हूँ कि मैंने 2 फरवरी सन 2020 को एक एप्लीकेशन दी दुरुस्ती के लिए कि मेरा इंतकाल दुरुस्त किया जाए, तो अभी तक सर वो फिर रही है, अभी तक उसका जवाब कोई हमें नहीं मिल सका। सिर्फ ये कह देते हैं कि हो जाएगी, हो गया, हो गया, हो जाएगी। इसके लिए मुनासिब इंतजाम किया जाए ताकि काम जो है वक्त पर अगर न हो तो इंसाफ धरा रह जाता है। जो नॉलेज में तो नहीं है, जो अपने माल का मामला का दरख्वास्त दे दे मुझे, तो कार्रवाई कर लेते हैं। जाते हैं तो हम उसमें नहीं जा सकते हैं, ये हमारे रास्तों की हालत है। और दूसरा ये है कि उसी रास्ते पे जो बाअसर लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं। एक खिजर नामी शख्स ने पटवारी को दरखास्त दी थी कि तजावजात हो रही हैं सरकारी रास्ते पे, और कोई अमल उस पे नहीं हुए। हम एक माचिस पे भी टैक्स देते हैं, लेकिन आपने हमारे गांव की हालत कल देख ली है। हर मोड़ के बीच में एक ढेरी लगी हुई है, वो ढेरी एक मरने वाली की है जिधर एक्सीडेंट हुआ है। तो बुराए काम हुकूमत हमारे ऊपर तो चढ़ दौड़ती है, लेकिन हमारा भी कुछ सुने कि न हमारा कोई जनाजा हम उठा सकते हैं। अगर कोई बारिश हो जाए तो हम मरीज को नहीं पहुंचा सकते। आप सिर्फ गांव तक गए हैं, गांव में टोटल 20 घर हैं, आगे आप निकल के देखें कि जब बारिश हो जाए तो हम अस्पताल तक मरीज को नहीं ला सकते। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें गैस दे दें, हम ये लकड़ नहीं काटेंगे। आप उसका तयन कर दें, अब सरकारी जंगल हमारे पास पहले भी है, उसकी हम हिफाजत करेंगे, लेकिन उसका मुतबादल भी तो हमें दें, हमें गैस दे दें। हम वादा करते हैं कि हम कोई उधर से एक टहनी भी नहीं हिलने देंगे। गरीब लोग हैं, हमने भी तो गुजारा करना है उसी लकड़ में। तो बराए मेहरबानी इसका भी कोई हल कर दें। तो आप लोग कह रहे हैं भाई मेरे गलत काम, तो ये तो मेरी गारंटी है कि उसको तो पकड़ोगा छोड़ोगा नहीं। आपने कहा जी मुझे गैस दे दे, मैं दरख्त नहीं काटता, मैंने लकड़ी को जलाने से मना नहीं किया, लकड़ी को काट के बेचने से मना किया। इन दोनों काम में बहुत फर्क है। जो ट्रालियां भर भर के वहां से बेच रहा है उसको नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है। आपने घर में लकड़ी जलाए, वो तो अब कल को कहेंगे जी कि मुझे फलां जगह पे पानी देंगे तो मैं पानी चोरी बंद कर दूंगा या लकड़ी की चोरी बंद कर दूंगा। गलत बात है, ठीक है। ये भी मवेशी चोरी की बात हो रही है, वो चोर कल के उसको कहेगा जी मुझे मदद दे दो, मैं मदद चोरी बंद करना है। क्या हो सकता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। रास्ते का जो फर्क है वो आपको पता है, आपके बड़े बड़े वहां पे नाम है, उनको कहें एप्लीकेशन दें, रास्ते बनवा के दें आप लोगों को। बैठ जाए, अब डरे हुए हैं फजूल में, जो गलत काम है वो गलत काम है, बैठे। वाक़या पेश आया पिंडी घेर में, तो जनाब से गुजारिश है कि उसकी खुद इंक्वायरी करें और ताकि उनको इंसाफ मिल सके। और एक स्टाम्प के बारे में, स्टाम्प का यहाँ बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि जो स्टाम्प 50 वाला है वो 300, 500, 800 से कम नहीं मिलता। इसके ऊपर इसका जवाब भी आपने नहीं दिया, पहले कमरान भाई ने भी बात की है, तो इसका जवाब DC साहब ने नहीं दिया, तो काइंडली इसको भी ज़रा देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। काम होता है वो नॉर्मली जब एक 500 का स्टैम्प है या 50 का स्टैम्प पेपर है तो उस पर जो तहरीर करते हैं उसके पैसे लेते हैं। दैट इज व्हाट द चार्ज फॉर। तो अगर कोई ऐसी शिकायत है, देखिए हर चीज़ को एक आप पॉइंट आउट करते हैं कि जी फलां बंदा या फलां चीज़ गलत हो रही है, टाउट्स की बात हुई है, कब्जा ग्रुप्स की बात हुई है, तो बताएं भी तो सही ना। अभी 1 घंटे से हम बैठे हुए, किसी ने किसी स्टैम्प फरोश का नाम लिया हो, किसी कब्जा ग्रुप का नाम लिया, बताएं हम बैठे हुए इसलिए आए हैं। तो अगर आपको पब्लिक में बात करने का इशू है, बाद में आ जाए, मेरे ऑफिस आ जाएं, इस तरह को बता दें कि सर फलां बंदा है,
وہ اسٹیمپ وینڈنگ میں زیادتی کر رہا ہے، لوگوں سے اوور چارجنگ کر رہا ہے، یا 50 کا 100 کا 200 کا 300 کا بھیجتا ہے. مطلب میک اٹ اے پوائنٹ کہ جو اس کا اسٹیمپ وینڈنگ کا لائسنس کینسل کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن پلیز جو تھوڑے اسپیسیفک ہو بتائیں ہمیں، ہم ایکشن لیں گے. وہ ایک گورنمنٹ کا پروسیجر ہے، وہ جتنی پرنٹنگ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، خرید کے لانا پڑتا ہے. مطلب اسٹیمپ وینڈنگ آپ کو پتہ ہے پرنٹنگ پریس سے پرنٹ ہوتا ہے، تو وہ ہر ضلع میں اپنا کوٹا ہوتا ہے، وہ بورڈ آف ریونیو سے آتا ہے. اگر شارٹیج ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. لیکن ایک چیز میں عرض کروں آپ کو، جو لا کی اپلیکیشن ہے اس میں ہم کسی پروفیشن کے لیے ایکسیپشن نہیں کریٹ کر سکتے کہ میں پولیس والا ہوں، میں لا بریک کروں گا، میں لا انفورسر ہوں. ہم اپنے پولیس والوں میں بھی پرچے کر دیتے ہیں، جو پرچے کرنے والے ہیں خود انہیں پہ بھی پرچے ہو جاتے ہیں جہاں کہیں پہ وہ لا کو بریک کرتے ہیں. دس از اکراس سوسائٹی، سویلائز سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ صحافی ہے، وکیل ہے، پولیس والا ہے، معزز شہری ہے، کسی بھی اس سے ہے جو لا بریک کرتا ہے. اور اس میں یہاں پہ کیونکہ یہ پبلک فورم میں ایکسپلین نہیں کرتا، دس ہیز بین ڈن، اس کی پراپر اسکروٹنی کے بعد ہم نے وہ کیا ہے، کیونکہ اس کا پرائیویٹ افیئر ہے. تو آئی ایم کانسٹینٹ کہ میں اس کی تفصیل آپ سے نہیں بیان کر سکتا. اس کے باوجود ہم نے ایس ایچ او کو، ایس ڈی پی او کو میں نے کہا کہ پرسنلی اس کو سنیں جو بھی اس کی گریونسز ہیں. اور پھر میرے پی آر او کو میں نے کہا کہ اگر وہ اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہے، میں ابھی فتح جنگ آ رہا ہوں تو پنڈی گیپ سے اس کو بلا لیں، بیکاز ہی ول بی اراؤنڈ. میں آفس کے نکلنے کے بعد اس کو بھی، ان کے گھر کا معاملہ ہے. لیکن ہم اس چیز سے کہ کسی کا کسی خاص پروفیشن سے تعلق ہے اور وہ لا کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، تو وی کین ناٹ کریٹ ایکسیپشنس کہ اس سے یہ ناراض ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، یا اس سے یہ شور مچ جائے گا تو خبر آ جائے گی. تو وہ ظاہر ہے آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے میں بھی خلاف ورزی کروں، ہم بھی پرچے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. میں ایک پلاٹ لیا تھا فتح جنگ کے نزدیک شہزاد ٹاؤن 2006 میں، اور پلاٹ کے فوراً بعد میں نے تحصیلدار صاحب کو اپلیکیشن دی کہ اس پلاٹ کو ری چیک کیا جائے کہ مجھے یہ پلاٹ صحیح جگہ مہیا ہوا ہے. قاضی کروائی میرے پاس موجود ہے. میں حسب معمول پلاٹ میں جاتا رہوں، لیکن جب اسٹے آرڈر ہوا تو پھر میں تھوڑا سا رک گیا. حال ہی میں جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو جب پلاٹ کو دیکھا ہے تو وہاں پہ دیواریں بنی ہوئی ہیں اور کالم بنی ہوئی ہیں، ایک چھوٹا سا فٹافٹ. حالانکہ میں نے بنیاد میں کم از کم 1.5 فٹ کی کھدائی کروا کر 5-6 ٹرالی منگوا کر میں نے وہاں پہ پتھر ٹھکوائے تاکہ میری حد بندی ہو جائے، اور متعلقہ سٹاف سے میں نے ری چیک کروایا، اور میرا خسرہ نمبر ہے 2227. یہ کاغذات میرے پاس موجود ہیں. جب میں نے اسی طرح سے چھان بین سے رابطہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ 2-3 دفعہ بک چکا ہے اور میں نے اس سے لیا ہے فلان. ابھی سر یہ بڑی مشکل سے ہم چیز کی بچوں کے لیے لیتے ہیں تو عدالتی کیس کیا نہیں، کیونکہ یہ بہت لمبا پروسیس ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل سوچا جائے. قاضی کروائی میرے پاس ہے، پٹواری کے پاس فرض ہے، انتقال ہے، میں نے پورا کام کروایا ہے، اور آپ تمام تسلیوں کے بعد میں نے پلاٹ پہ کام کروایا ہے. ابھی سر دیکھیں حد بندی ہوئی ہے، اس حد بندی پہ پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے. سر یہ سر مہربانی کریں اس پلاٹ کو واپس مجھے دیں، کیونکہ میں عدالتی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، پھر 3-4 سال کا پروسیس ہو جائے.